अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को बहुत वार्म वेलकम। नाजरीन, एक दफा फिर से जो इंक्वायरी है, खैर जो आईजी पुलिस सिंध के मामले पर करवाई गई थी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बाज़ाब्ता खुद इसको कॉल किया था। कल तफसीली तौर पे आपने मुलाहिजा भी किया, आपने हमारा साथ भी दिया, हमने उसके ऊपर बात की और तफसीली तौर पे उस पूरे मौजू पे बहस की। खैर उसकी कंक्लूजन तो नाजरीन हमने कल तफसील से डिस्कस कर ली है। पीडीएम वगैरह के जो इल्जामात हैं उन सबको बाकायदा प्रोब किया गया है और जो जिम्मेदारान अफसर हैं जिन्होंने ओवर एंशियसली या ज्यादा अग्रेशन में आके, ज्यादा एंशियस होके जिन्होंने रिएक्ट किया था, उनको बरतरफ भी किया गया है और मजीद कार्रवाई के लिए जीएचक्यू भी तलब कर लिया गया है। कल इस पे हमने खैर वंस अगेन तफसील से बात की है, लेकिन रिएक्शंस पे नाजरीन आज मैं ज्यादा फोकस रखना चाहती हूँ, क्योंकि जो रिएक्शंस आ रहे हैं ओवरऑल लार्जली स्पीकिंग बाय एंड लार्ज पीडीएम खैर मकदम करती हुई नजर आती है इस इंक्वायरी रिपोर्ट का। पीपल्स पार्टी की तरफ से भी जो है वो इसका खैर मकदम किया गया है और साथ साथ बिलावल साहब ने भी, जो उन्होंने गिलगित में जलसे से बात की, जलसे को एड्रेस किया, उस पर उन्होंने कहा, वो उसको भी उन्होंने वेलकम किया बाज़ाब्ता तौर पे। तो लिहाजा अब बात यह है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से तो खैर मकदम हो गया है, लेकिन पीएमएलएन की तरफ से जिनके साथ एक्चुअली ये पूरा जो इंसिडेंट था, जो हमने देखा था कि पेश आया था, कैप्टन सफदर के अरेस्ट का पूरा मामला, उनकी तरफ से एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो भी इसको वेलकम करेंगे, लेकिन जनाब नवाज शरीफ की ट्वीट से एक अलग तासुर गया और ऐसा लगा कि जैसे अभी भी एक कशमकश नजर आती है पार्टी में, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने, जो कि पीएमएलएन के कायद हैं, उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि वो मुस्तरद करते हैं इस इंक्वायरी रिपोर्ट को। दूसरे मजीद अगर इसमें मजीद रिएक्शंस को ऐड कर लें तो मामला और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और दिलचस्प भी हो जाता है। वफाकी हुकूमत एक तरफ कहती है कि सिंध हुकूमत एक्शन ले उन पुलिस अफसरान के खिलाफ जिन्होंने म्यूटनी की और जिन्होंने छुट्टी की अर्जियां दी और कहा कि जी हमारा मोराल डाउन हो गया है तो लिहाजा हम छुट्टी पे जाना चाहते हैं, हत्ता यह कि वो छुट्टी की अर्जी वापस ले ली गई। और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जो सिंध की सूबाई हुकूमत है वो ये मांग उल्टी वफाकी हुकूमत से करती हुई नजर आती है और ओवरऑल पीडीएम भी ये मांग करती हुई नजर आती है फ्रॉम ऑल्सो द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर कि जी इसके ऊपर कोई एक्शन करें और इसके ऊपर मजीद कोई जांच पड़ताल करवाएं कि ये मामला आखिर हुआ क्या। खैर इन तमाम अमूर पे नाजरीन एक तो बात करते हैं, थोड़ा सा इन रिएक्शंस के हवाले से बात करते हैं और जो बल्कि गैलप और जो पल्स कंसल्टेंट्स के सर्वेज हैं जो गिलगित बाल्टिस्तान के हवाले से आए हैं वो भी बड़े टेलिंग है। पहले पे फेवरेट पीटीआई को रखा गया है, फिर पीपल्स पार्टी को रखा गया है, दोनों के दरमियान काफी क्लोज कॉन्टेस्ट है जो कि इन दोनों सर्वेज में नजर आता है और थर्ड फेवरेट पीएमएलएन को बताया जा रहा है। क्विकली जो है वो फौरी तौर पर हम रुख करते हैं अपने गेस्ट्स का ताकि फौरी तौर पर उनसे बात हो जाए और इन तमाम अमूर पे हम लोग डिस्कस कर लें। मैं बाकायदा आगाज करती हूँ। हलीम आदिल शेख साहब हैज जॉइंड अस, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, स्टॉलवर्ट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पीटीआई सिंध के सदर भी हैं, तो इन तमाम अमूर पे हमें बताएंगे। और हलीम साहब इस पूरी जो एफआईआर का मामला था इसमें बहुत आगे आगे थे, बल्कि उन्होंने खुद जाके वो मौजूद भी थे पुलिस स्टेशन में जब ये एफआईआर का इंदराज कराया गया था, तो उनसे बात करेंगे। सेनेटर ताज हैदर हम ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी से और सायरा अफजल तारड़ साहिबा हमें ज्वाइन कर रही है पीएमएलएन से और नुसरत खैर अब्बासी साहिबा हमें फंक्शनल लीग से या जीडीए से ज्वाइन कर रही है। पहले नाज़रीन आगाज करना चाहती हूँ मैं सायरा अफजल तारड़ साहिबा से कि अगर उनसे हम बात कर लें और उनका एक पर्सपेक्टिव हमें जरा पहले मिल जाए। सायरा साहिबा, ओके, नुसरत साहिबा से हम बात अगर कर लें। नुसरत साहिबा, आपसे अगर मैं पहले आगाज कर लूँ, ये आपके व्यू में क्या मामला हुआ और ये जो इटसेल्फ आई है पूरी रिपोर्ट, इसको आप कैसे देखते हैं? इंक्वायरी रिपोर्ट को बड़े मिक्स्ड किस्म के रिएक्शंस आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। प्लेजर प्लेजर। देखिए ये असल में आवाज जो है बहुत, मुझे अपनी आवाज को आ रही है इसलिए कुछ सीक्वेंस नहीं बन रहा, लेकिन फिर बहरहाल मैं बात कर लेती हूँ। जी जी, जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई थी वो तो आ गई कल और एक सरप्राइजिंग किस्म का, जी बिल्कुल बिल्कुल सरप्राइजिंग किस्म का एक ये आया और सबने इसको, खास तौर पर पीपल्स पार्टी ने तो इसको अप्रिशिएट किया कि भाई बड़ा जबरदस्त मामला हो गया है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खुद इसका नोटिस भी लिया था और उसके बाद जनाब
कल जब रिपोर्ट आई तो उन्होंने उनको बरतरफ करके और GHQ कॉल कर लिया कि वापस उधर इनको बुला लिया जाए। देखिए, जो मामला हुआ था उस वक्त तो मेरे ख्याल में आपको भी पता है, सबको पता है कि ये किसी की इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत आज तक तो नहीं हुई। कायदे आजम के मज़ार इतना हमारे लिए बाप की हैसियत रखते हैं, हम उनको कायद की हैसियत देते हैं। अब उस मज़ार पर इस तरह स्लोगन और ये सारा सिलसिला हुआ, हम सब ने कंडेम किया, सारी दुनिया ने इसको देखा और कंडेम किया, ठीक। उसके बाद फिर अचानक पता चलता है IG साहब किडनैप हो गए, भाई ये क्या हुआ, और फिर FIR का मामला, और देन आपने देखा कि तमाम IG से लेकर जितने भी SSP से SP थे, SHOs काफी थे, उन्होंने एक लंबी छुट्टी ली और एक तरह का ड्राफ्ट था जिस पर ये सारा हुआ हो गया। देखिए, सिंध पुलिस के हवाले से सबको पता है, ये मेरा 13वां साल है असेंबली में, और इस सूबे में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सिंध पुलिस में अच्छे अफसरान हैं लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। मेजॉरिटी में जो हमारे पास पुलिस है वो पॉलिटिसाइज है, सियासी तौर पर रखी भी जाती है और सियासी तौर पर वो फिर अपना वो काम भी करते हैं, अपने आकाओं को खुश करने के लिए फिर वो अपने उस हुदूद से क्रॉस कर जाते हैं। ये जो सिलसिला हुआ था ना, जब एकदम लंबी छुट्टी लेने का, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, आप इसको गद्दारी ये सिलसिला इसी की एक कड़ी थी जो कि बहुत बड़ी बदनामी हुई। जी, आप इसको गद्दारी के ही जुमरे में या म्यूटनी के जुमरे में देखती हैं जो वफाकी हुकूमत कह रही है, आप उससे इत्तेफाक रखती हैं या नहीं, जो अफसरान का रवैया था? देखिए, बिल्कुल जी, जो कुछ हुआ, देखें जो कुछ हुआ, आप खुद देखें ना, ऐसा होता है क्या किसी भी सूबे में इतनी बड़ी ये बात हो जाए आप के ऐसी शख्सियत जो सारी दुनिया के लिए, हम सब के लिए मोहतरम है, जिन्होंने हमें पाकिस्तान आजाद कराकर हमें इस काबिल किया, उन शख्सियत के मज़ार पर आज तक कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। अगर ऐसा हुआ था तो भाई थ्रू प्रॉपर चैनल, एक कानूनी तरीक़ाकार है, उसके हिसाब से वो लिया जाता। लेकिन एकदम से, यानी कोई बड़ी शख्सियत अगर कोई कानून तोड़े तो भाई कोई परवाह नहीं है, उसको तो किसी तरह भी आप शेल्टर दे दें, उसको बचा दें, उसके लिए क्या कुछ नहीं हो सकता। और कोई बेचारा छोटी शख्सियत, कोई गरीब कोई कानून तोड़े तो उसकी तो नस्लों की नस्लें फिर भुगतती रहती हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। कानून की बराबरी अगर जब तक नहीं होगी हमारे मुल्क में, हमारे सूबों में, तो फिर आगे ये मुल्क न मजबूत होगा, न मुस्तहकम होगा, न आगे के लिए हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो कानून की बालादस्ती बहुत जरूरी है, जिसके लिए बराबरी की बुनियाद होनी चाहिए। नुसरत साहिबा, मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं लौट के आती हूँ आपकी तरफ, क्योंकि इनिशियल रिमार्क्स पहले मैं जरा इकट्ठा करना चाह रही हूँ। और मीनवाइल हलीम आदिल शेख साहब भी हमें यहाँ स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। वेरी ग्रेशियस ऑफ यू हलीम साहब कि आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। PTI के सीनियर रहनुमा, और इस मामले में खास तौर पर हलीम साहब हमारे साथ बल्कि उस रोज भी मौजूद थे जब ये तमाम मामला हुआ था, और हमें बताया था हलीम साहब ने कि किस तरह से FIR को बहुत अग्रेसिवली परस्यू किया था आपने खुद से। तो मैं आपकी तरफ आती हूँ हलीम साहब, लेकिन मुझे इजाजत दीजिएगा मैं जरा सायरा बीबी से पहले बात कर लूँ। सायरा अफजल तारड़ साहिबा, एक आपकी तरफ से रिएक्शन जरूरी है, जिसके ऊपर आई एम श्योर के हलीम साहब का फिर मैं जवाब मांगूंगी, लेकिन आपका रिएक्शन, PMLN का रिएक्शन फरमाइएगा। एक तरफ बिलावल साहब इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, खैर मकदम कर रहे हैं, नफीसा शाह साहिबा, मुस्तफा नवाज खोकर, बाय एंड लार्ज PDM के प्लेटफॉर्म से इसका खैर मकदम हुआ, लेकिन फिर क्या वजह बनी कि जनाब नवाज शरीफ इसको मुस्तरद कर रहे हैं, इसी रिपोर्ट को? बहुत शुक्रिया जी। देखिए जी, ये बात जो है ना, सबसे बड़े इसमें जो स्टेक होल्डर है ना, वो खुद PMLN या मरियम नवाज हैं और कैप्टन साहब हैं। दूसरा वाकया जो IG सिंध की किडनैपिंग का है, उसमें सिंध हुकूमत जो है ना, एक किस्म की आप समझे कि वो मुतासरीन में से है। मतलब ये है कि कोई भी इंक्वायरी जब होती है और कोई भी मामला जब होता है तो दोनों फरीकों को सुना जाता है। सही। उससे अगर आप थोड़ा आगे चले जाएं तो देखें, अगर आप गौर करें तो एक जो यूनिफॉर्म फोर्स है वो हमेशा अपने जो डिसीजन हैं वो करती है जब उसको कोई ऊपर देता है। अब जिनका रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों ब्रिगेडियर साहिबान जो है उन्होंने जज्बात में आके ये किया, आप देखें कि जज्बात में आके उन्होंने IG को किडनैप किया और उसके बदले में उनको हटाया गया ओहदे से और महकमाना कार्रवाई होगी। अभी वो रिपोर्ट करेंगे GHQ को। अब आप गौर करें, कोई भी आम ये सारा अमल करता है तो
کیا نکلتا ہے. جو میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ رپورٹ دیتے ہیں اس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے ایکشن کوئی کہ کیا ہوگا. کل کو اللہ کرے ان کا جتنا بڑا انہوں نے سنگیت کیا ہے اس سے جو کہ نام ٹھیک ہے رپورٹ میں کرتے ہیں وہ جتنے بھی تبوتی تھے کیا ان کو جتنے حکم دیا ہے یا یہاں موجود ہیں پی ٹی آئی کے صاحب بھی. سائرہ صاحبہ مجھے سوری آپ کی آواز بہت کٹ کے موصول ہو رہی ہے, بلکہ میں آئی ووڈ ریکویسٹ کہ سائرہ صاحبہ کو ہم ایک دفعہ دوبارہ ملا لیں تاکہ ان کا مجھے کچھ آواز ان کی بالکل صحیح آئی ہے, انہی کو اگر ہم دوبارہ ملا کے مجھے یہ بتائیں کہ کون سا پبلک پریشر تھا یہ بھی تو بتایا جائے نا. ہاں یہ حکومتی 3-4 MNA کا پبلک پریشر تھا کہ جنہوں نے کہا اور وہ آ کے اور آپ اتنے یہ کرنے کے بعد آپ آ گئے. اس کے بعد وفاقی حکومت پہلے اس کو مذاق کہتی رہی, وفاقی حکومت کہتی رہی. آپ نے وزیر اعظم کا انٹرویو سنا, انہوں نے کہا میں تو اس کو کامیڈی کہوں گا. اب رپورٹ آ گئی ہے, چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ یہ ہوئی ہے اور جن محکموں کے وہ اشخاص تھے ان کے خلاف جو بھی رپورٹ میں آیا اب یہ کیا کہہ رہے ہیں, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ یہ کریں تو لیکن سائرہ صاحبہ وہی بات ہے نا, پھر تو اس کو آپ بھی اس کو خیر مقدم کریں اس رپورٹ کا. نواز شریف صاحب نے پھر ریجیکٹ کیوں کر دی رپورٹ؟ دیکھیے میں آپ کو میری آواز نہیں آ رہی تھی, میں آپ کو یہی کہہ رہی تھی کر رہی تھی کہ رپورٹ نا کافی ہے. اچھا دونوں عمل جو ہے نا آئی جی کی کڈنیپنگ اور مریم نواز کا کمرے کا دروازہ توڑنا یہ کوئی معمولی باتیں نہیں تھی. اور الٹا یہ کہنا کہ پولیس والوں نے کیوں کی ہے جی, چھٹی کی درخواست کیوں کی ہے. مطلب میرے نزدیک تو کوئی بندہ اگر غیرت والا ہوتا تو استعفے دیتا. آپ بتائیں کہ آپ کا کوئی بھی ہیڈ جو ہے وہ آپ کا اس کو تسلیم کیا جاتا ہے اور میری اطلاع کے مطابق ان کو تھپڑ تک مارے گئے. وہ کس نے مارے, وہ کس رینک کا بندہ تھا. مطلب آپ حد کرتے ہیں کہ 3 بجے آ کے وہ آئی جی جس نے پورے صوبے کو پروٹیکشن دینی ہے آپ اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. اور پھر پبلک کون سا پبلک پریشر تھا؟ پبلک پریشر اگر FIR کا تھا تو وہ اس آئی جی پہ نکلنا تھا. تو اچھا سائرہ صاحبہ وہ GHQ تو ان کو بلایا گیا ہے نا ذمہ دار افسران کو, تو غالباً تب یہ معاملات مزید انفولڈ ہوں گے. دیکھیں جی بات پتہ ہے کیا, بات یہ ہے کہ اگر کرنا ہے نا تو پھر پورا کام کریں. پورا کام کریں. اچھا یہ کہ بالکل جیسے پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوں تو مٹی چاڑن کی ضرورت نہیں ہے, موقف کر لیتے, اوپن کرتے. آئی جی کا بیان پتہ نہیں لیا ہے کہ نہیں لیا, ان سے پوچھا گیا کہ کون کون لوگوں نے کیا کیا, کوئی بھی انکوائری مجھے بتائیں. پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, سول میں, بیوروکریسی میں, کرمنل میں جو بھی انکوائری ہوتی ہے وہ اس طرح گول مول ہوتی ہے. کیا موقف دیا گیا تمام اسٹیک ہولڈرز کا؟ اچھا یہ ایک اور بات ساتھ ساتھ ہی فرما دیں سائرہ صاحبہ کہ یہ جو پیپلز پارٹی نے بھی تو انکوائری کال کی ہے, جو آپ کے الائے ہیں اس وقت PDM میں, ان کی انکوائری سے آپ کو کتنی توقعات ہیں؟ کیا جو آپ سمجھ رہی ہیں مسنگ لنکس ہیں, کیا پیپلز پارٹی کی انکوائری وہ پورے کریں گے مسنگ لنکس؟ وہ اتنی کیونکہ ہمت کی بھی ضرورت ہوگی اس کے لیے. دیکھیں میرا تو خیال ہے کہ یہ بالکل ہونا چاہیے, اور یہ کہنے کا جو آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی نے اس کا جو بھی ان کا موقف تھا وہ, اور وہ کل میں ان کو بلاول کو بھی سن رہی تھی, انہوں نے اس لیے اس چیز کو خوشائن کہا کہ وہ ادارے جو ہمارے لیے ہولی کاز ہیں, اسی کراچی میں کھڑے ہو کے گولیاں ماری انہوں نے لوگوں کو اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے نیشنل اسمبلی میں 2013 میں پوری اسمبلی نے شور مچایا, کچھ ہوا تو ایک بندے کو آپ ٹرانسفر کر دیتے ہیں, آپ عہدے سے ہٹا دیتے ہیں کہ فردر اس پہ کیا ہوگا بھی کیا ہوگا. لیکن ابھی فوری طور پہ آپ کیا اس نے اپنے طور پہ کی کہ اوپر سے انسٹرکشنز لی, پھر جتنے بھی لوگ اس میں انوالو تھے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو میاں نواز شریف کا کیا ادھر سے کسی کو سنا گیا نہیں, تو ریڈریس آپ کو امید ہے سائرہ صاحبہ کہ پیپلز پارٹی ریڈریس کرے گی آپ کے ان گریونسز کو اپنی انکوائری رپورٹ میں؟ انشاءاللہ امید ہے, بالکل بالکل امید ہے. رائٹ جی حلیم صاحب اب اوور ٹو یو, کیونکہ آپ بہت اس کے اندر پورے معاملے کو آپ نے قریب سے دیکھا ہے, بلکہ آپ وہاں پر باضابطہ خود موجود تھے. آپ بتائیے گا کون سا پبلک پریشر تھا؟ ایک تو سائرہ صاحبہ کا یہ سوال, اور پھر وہ جو بات کر رہی ہیں ان کا یہ ویو ہے کہ اغوا ہوئے ہیں آئی جی پولیس, یہ تو ثابت ہو گئی, یہ اسٹیبلش ہو گئی بات. سب سے پہلے میں درخواست کروں گا کہ جیسے محترمہ سائرہ عبدالطارق صاحبہ کو پورا موقع آپ نے دیا, تو میں اس کو
مجھے موقع دیجیے گا کہ میں اس کو بریف کر سکوں جس انداز سے انہوں نے اپنا نیریٹو رکھا ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں بڑی زبردست بات کی انہوں نے کہ جی گونگلواں تو مٹی چاڑن کی ضرورت کوئی نہیں, پوری تفتیش ہونی چاہیے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اس معاملے کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے. اور اس میں ہو کیا رہا ہے, جیسے ایک بچپن میں ہم ہوتے تھے تو ایک سلطان راہی کی فلم تھی کہ دو لوگ آتے ہیں سلطان راہی کی بہن کو اغوا کرنے کے لیے. ایک بندہ آتا ہے اس کا دوپٹہ لے کے چلا جاتا ہے, دوسرا اس کی بہن کو لے جاتا ہے. محلے والے کہتے ہیں جی پینٹ کا دوپٹہ لے گیا, وہ دوپٹے کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے, پیچھے سے بہن کو کوئی اور لے کے چلا جاتا ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ ہم بات ہی نہیں کر رہے. آئی جی ایک تو سب سے پہلی بات میں کہنا چاہتا ہوں, کل انکوائری انگریزی میں تھی, برائے کرم اس کو سب لوگوں کو چاہیے اردو کا ترجمہ اس کو کروا کر, پنجابی کا ترجمہ, سندھی کا ترجمہ, سارے ترجمے کرا کے بھی اس کے آپ پی ٹی وی مہربانی کر دیں ذرا اس کو آپ نشر کر دیجئے. آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ, جی آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ نہیں, جس میں انہوں نے کورٹ آف انکوائری کی جو رپورٹ دی تھی اس کو اردو میں دے دیجئے تاکہ ان لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. ان کو ویسی انکوائری سمجھ میں آ رہی جیسے ان کو جی آئی ٹی کی رپورٹ سمجھ میں آئی تھی نواز شریف صاحب کی, اور یہ وکٹری کر کے نکل رہے تھے. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں کل فوج کا وقار بہت بلند ہو گیا ہے, ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کا, ہمارے اداروں کا بہت وقار بلند ہوا کہ ٹھیک ہے اگر کہیں سے پبلک ریپرزینٹیٹو کی جانب سے, عوام کی جانب سے, پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے ڈائریکٹ اٹیک کہیں آیا تو انہوں نے انکوائری کرائی اور اس کے اوپر کہا کیا گیا ہے. جہاں تک میری ایک جو میں سمجھا ہوں, انہوں نے کہا کہ جی وہ لوگ پبلک پریشر میں اوور ریئیکٹ کر کے اور انہوں نے کام کیا. کہیں ذکر نہیں ہے کہ آئی جی کو اغوا کیا گیا یا نہیں کیا گیا, کیا کیا گیا. اور انہوں نے کہا کہ پولیس پرویکٹیو نہیں تھی, پولیس سلو تھی. میں بھی آپ سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں. اور پبلک پریشر کیا ہوتا ہے, ہم 14 ایم پی ایم این ایز اگر موجود تھے, ہم نے 50,000 ووٹ لیے, ایوریج اگر لگا لیجیے, کسی نے لاکھ لیا, کسی نے 20,000 لیا, ہم 14 لوگ وہاں موجود ہیں جو کراچی کے نمائندے ہیں. اگر وہ تھانے میں موجود ہے 500 لوگوں کے ساتھ تو کیا یہ پبلک پریشر نہیں تھا؟ کیا وہاں کو چیچا پتنی سے گئے ہوئے تھے کہ جب وہاں کے نمائندے کراچی کی شہر کے نمائندے وہاں تھانے کے اندر موجود تھے؟ اور اس کے بعد میں کہنا چاہتا ہوں بڑا آسان تھا جب یہ واقعہ ہوا, اگر وہاں کے ڈپٹی کمشنر اور ایس ایس پی یا پولیس اس وقت اس کا ایکشن لیتی اور اس کے اوپر کوئی بھی ان کے اوپر ایف آئی آر کاٹتی, ان کو منع کرتی, کوئی ایکشن لیتی, تو شاید یہ واقعہ ہی نہ ہوتا. جب پولیس نے کچھ نہیں کیا, ڈی سی نے کچھ نہیں کیا, مزار قائد کی انتظامیہ جا کے درخواست لے کر تھانے چلے گئے, ان کو ایس ایچ او چلے گئے. ہم باغیرت ہیں. آج بھی میں کہتا ہوں آپ سے, ایک تو ابھی یہ پارٹی شروع ہوئی ہے, ابھی تو آئی جی کو بتانا پڑے گا اس کو کس نے اغوا کیا, کیسے اغوا کیا, گاڑی میں ڈال کے اغوا کیا, پٹی باندھ کے اغوا کیا, ٹانگیں باندھ کے اغوا کیا, آئی جی کو بتانا پڑے گا. اور اس میں دیکھیے میں کہتا ہوں کل ہماری فوج کا مورال بہت بلند ہوا کہ وہاں جزا ہے, سزا ہے, ایکشن ہوتا ہے. اب سندھ گورنمنٹ کو اپنی پولیس کے خود دیکھنا پڑے گا کہ اگر الزام لگایا آئی جی صاحب نے ثابت کرنا پڑے گا. اور اگلے دن جو تماشا لگایا گیا کہ انڈیا کے چینل میں کہا کہ جی سینا اور پولیس لڑ گئے, انڈیا کے چینلز کے اندر چلا ہے, تو بالکل میوٹنی کی سچویشن نہیں تھی تو کیا تھا. اچھا یہ بات میں پوری بات کرتا چلوں کہ اس میں جو غلطی ہے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایکشن نہیں کیا گیا سندھ گورنمنٹ کی طرف سے, اور ہم گئے اگر 1 گھنٹے کے اندر ایف آئی آر کاٹ دیتے تو کچھ نہ ہوتا. پورا رات ہمیں ذلیل کیا گیا تھانے کے اندر بٹھا کر, ایس ایچ او تھانہ چھوڑ کر چلا گیا, ایس ایس پی فون نہ اٹھائے, ڈی آئی جی فون نہ اٹھائے, سب لوگ فون نہ اٹھائیں. تو آپ کو پتہ ہے یہ اس رینجرز نے, اس آئی ایس آئی نے, اس اداروں نے اس شہر کے, اس ملک کے امن و امان کے لیے کام کیا ہے. ہزاروں شہدا ہیں ہمارے کراچی کے امن و امان کے, رینجرز کے, ہمارے اداروں کے. آپ کی جو ویڈیو ہے وہ وائرل کی گئی ہے, وہ سارے جو اپوزیشن کی طرف سے اور پی ڈی ایم کے تمام لوگوں کی طرف سے, تمام جماعتوں کی طرف سے, جہاں آپ وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ تھانے میں, اور وہ پولیس افسر ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے اچھے سے بات بھی سنیے. وہ ایس ایچ او صاحب ہیں, میں ان سے جب مجھے 8-9 گھنٹے ایس ایچ او صاحب اپنے تھانہ چھوڑ کے چلے جائیں گے, اور میں ان سے کیا کہہ رہا ہوں کہ برائے کرم ہماری ایف آئی آر کاٹی ہے, وہ نہیں کاٹ رہے تھے, وہ نہیں کاٹ رہے تھے. آپ میں افسوس ہو رہا ہے کہ مزار قائد کی تقدس کی پامالی کو شرم آ رہی ہے سب لوگوں کو بات کرتے ہوئے. کل سے میں, ہمارے کچھ اینکرز بھی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی پروو ہو گیا, وہ بھی جو ہماری محترمہ بہن نے بات کی کہ جی پروو ہو گیا آئی جی کا اغوا. کہاں پروف ہوا؟ کل سے نیریٹو بیچا جائے, بالکل یہ نہیں ہے. کل سے جو رپورٹ میں بات کی گئی ہے کہ جی انہوں نے زیادہ ایکشن کر دیا, انہیں بہیو کرنا چاہیے تھا. ایکشن کیا تھا پھر حلیم صاحب؟ اگر اغوا نہیں تھا تو اوور ایکشن کیا تھا پھر؟ وہ ریئیکشن یہ تھا کہ انہوں نے وہ انوالو ہوئے, انہوں نے بات کی, انہوں نے آئی جی کو فون کیا ہوگا کہ جی اس مسئلے کو ہینڈل کرو, انریسٹ ہو رہا ہے, معاملہ ہو رہا ہے, کوئی آئی جی اغوا نہیں ہوا. انہوں نے لازمات یہ ہوا ہوگا کہ جی انریسٹ بنا ہوا ہے, رینجرز کراچی کے امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرتی ہے, ہمارے لوگ موجود تھے, صبح ہوتی ہمارے ہزاروں لوگ تھانے کے اوپر آتے. اور میں آج بتا دوں آپ کو کیس ختم
नहीं हुआ है। आज उन्होंने मेरे भांजे वकास अहमद खान जो है कंप्लेनेंट हैं और हम हमारा फर्ज है 20 FIR कटाएंगे। कैप्टन सफदर ने कहा मैं अगले साल फिर आऊंगा। एक क्लोज कर दूं, अगर वो अगले साल आके जूतियां लेके अंदर जाएंगे अगले साल फिर हम FIR कटाएंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कोर्ट के अंदर हम बयान देने को तैयार है। हमारे भांजे अभी तक बयान लिया नहीं गया। वज़ीर आला कहते हैं वो वहां था, वो वहां था। आपसे पूछना चाह रही थी, वो एक सहाफी ने भी एक ट्वीट किया है, वो काफी मतलब नामवर सहाफी है, वो ये कह रहे हैं कि जो कंप्लेनेंट है यानी कि आपके भांजे वो परस्यू नहीं कर रहे उस FIR को। झूठ बोल रहे हैं, माजरत के साथ झूठ बोल रहे हैं। कल मेरे भांजे कोर्ट के अंदर मौजूद थे। आज से 4 रोज पहले सेशन को जज को दरखास्त दी गई है कि मैं लीजिए पूरा क्लोज कर दूं कि जी हमारा बयान कोर्ट के अंदर लिया जाए, चूंकि पुलिस गलत बयान लेना चाह रही थी और वहां तो चीफ मिनिस्टर खुद IO बन गया, वहां के सईद गनी खुद इन्वेस्टिगेशन अफसर बन गए। उन्होंने कोर्ट के अंदर दरखास्त दी है कि मेरा बयान लिया जाए। वी आर परस्यूइंग, हम परस्यू कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं झूठ है, लव है। और ये इतनी सारी वीडियोस चली हैं, क्या वो झूठ है? ये अपनी सफदर ने क्या वहां हंगामा नहीं किया, तमाशा नहीं लगाया, डांस नहीं किया, वहां मुछंदर बन के नहीं घूमते रहे? हम माफ नहीं करेंगे वज़ारे कायद की बेहरमती को, आखिरी हद तक पहुंचाएंगे। और ये इंक्वायरी डिपार्टमेंट का मामला है और पुलिस के खिलाफ भी एक्शन होगा, नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह किसी को अगर गलत काम किया होगा। हलीम साहब तो ये कह रहे हैं कि और ज्यादा अग्रेशन के साथ इसको आगे बढ़ाया जाएगा। जी नहीं छोड़ेंगे बेहरमती को, वज़ारे कायद की कायद आज़म की बेहरमती नहीं माफ करेंगे किसी को। राइट, सेनेटर ताज हैदर भी क्योंकि हैं, सेनेटर साहब अब आपकी तरफ स्ट्रेट टू यू, क्योंकि जाहिर है ये तमाम मामला पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के हवाले से ही मुझे पता था हलीम साहब, क्योंकि वहां पर ही उनकी शिकायत हैं। 2-3 बातें बड़ी कैटेगोरिकली, एक तो उन्होंने कहा सुस्त रवि दिखाई गई सिंध पुलिस की तरफ से FIR के इंदराज में, तो वो तो सर किसी भी सिटीजन का हक है कि अगर वो जा रहा है FIR थाने, सही हो या गलत हो, FIR तो आप उसकी दर्ज करें ना, सही गलत फिर बाद में देखना, ये तो एक लेटर प्रोसीडिंग होनी चाहिए। एक तो ये फरमाइएगा, और दूसरा आपने भी यानी कि सिंध गवर्नमेंट ने भी तो इंक्वायरी कॉल की है, उसके अंदर क्या जो अभी वाली जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो PMLN ने रिजेक्ट कर दी है नवाज शरीफ साहब ने, क्या आपकी इंक्वायरी रिपोर्ट आपको लगता है कि एक्सेप्टेबल होगी नवाज शरीफ साहब के लिए, या वो उसको भी मुस्तरद कर सकते हैं? देखिए, एक ऐसी इंक्वायरी रिपोर्ट की जो अभी आई नहीं है और टाइम है इंक्वायरी का वो खत्म भी नहीं हुआ है, उसके बारे में ये फैसला करना कि नवाज शरीफ साहब उस पर किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, मेरे ख्याल से ये अफसानवी चीज लगती है। ये जो हकायक सामने हो उस पर बात की जाए तो बेहतर है कि जी कोई रिपोर्ट आ जाए, उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब का रिएक्शन आ जाए और फिर उसके ऊपर जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं आप जैसे, वो उस पर गुफ्तगू करें खुल के। लेकिन ये कि तुमने ये सोचा था दिल में, लिहाजा सोचने पे तो FIR नहीं कटती ना। तो ये बिल्कुल एक बात को उलझाना जो है बार बार के रिपोर्ट क्या होगी और उस पर नवाज शरीफ साहब क्या सोचेंगे, ये मतलब नथिंग बट काइट फ्लाइंग। बट सर इफ आई में आस्क यू, ये भी तो बात है कि बिलावल साहब ने खैर मकदम किया है, उन्होंने वेलकम किया है बाकायदा इस रिपोर्ट को, इस पूरी इंक्वायरी को, फिर नवाज शरीफ साहब इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट की इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं है वो। जी जी बिल्कुल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इंक्वायरी रिपोर्ट, बिलावल साहब ने उसको वेलकम किया है। जी हाँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इसका नोटिस लिया और उन्होंने एक इंक्वायरी की और उन्होंने कार्रवाई की, कुछ अफसरान जो कि जिम्मेदार निकले उनको सस्पेंड किया। सही। तो अगर इस किस्म की कार्रवाई होती है तो उससे वकार बढ़ता है। और अच्छा, अब वो कार्रवाई सही हो ना हो ये आगे की बात है और उस पर आप क्या राय रखते हैं वो आगे की बात है। लेकिन सिर्फ इतनी बात कि एक इंक्वायरी की गई और एक कार्रवाई की गई, ये मेरे ख्याल से हौसला अफजा है और एक समझदारी का अमल है और एक महज़ब कल्चर की तरफ इशारा करता है। ताज साहब, आपसे वफाकी हुकूमत मांग कर रही है सिंध हुकूमत से कि आप लोग जो बागी पुलिस अफसरान थे उनके खिलाफ अब एक्शन लें, क्योंकि भारतीय मीडिया ने इसको ऐसे उछाला जैसे कि कोई म्यूटनी हो गई है। तो ये वफाकी हुकूमत की डिमांड को आप कैसे देखते हैं? अभी हलीम साहब भी यही कह रहे थे कि आप एक्शन लें, अब आपको एक्शन लेना चाहिए अफसरान के खिलाफ। अब मैं कलकत्ते में एक सेमिनार एड्रेस कर रहा था, उसमें झगड़ा हो गया, लेकिन बहुत से लोगों ने मेरी हिमायत की। या इंडियन मैगजीन या बाहर के मैगजीन हैं
اب پاکستان میں تو میرے مضامین چھپ نہیں سکتے، باہر چھپتے ہیں، اس میں اگر چھپ رہے ہیں میرے مضامین تو آپ کہہ دیں گے کیونکہ آپ کا مضمون چھپتا ہے اس لیے آپ غدار ہیں، تو بغیر یہ پڑھے ہوئے کہ اس مضمون میں لکھا کیا ہے. تو یہ تو صرف بھارتی میڈیا، ہم کب تک ریئیکٹ کرتے رہیں گے؟ ہمیں اپنا سوچنا ہے کہ ہم کس طریقے سے کریں، کیا ہم نے صحیح کیا، کیا ہم نے غلط کیا. تو وہ بغاوت کے سر زمرے میں نہ دیکھا جائے جو سندھ پولیس کا ریاکشن تھا. انڈیا کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا ہے اس سے ہمیں کیا مطلب ہے؟ ہم اپنا کام پہلے دیکھیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، اور اگر غلط کر رہے ہیں تو اس کو درست کر رہے ہیں. تو یہ اتنی سی چیز ہے. یہ ہم تاج صاحب ایک اور بات پہ ہم پھنسے ہوئے ہیں، آپ ہماری رہنمائی کریں. ابھی سائرہ افضل تارڑ صاحبہ بھی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں اتنا تو اسٹیبلش ہو گیا کہ اغوا ہوئے تھے آئی جی پولیس. حلیم عادل شیخ صاحب کہتے ہیں اس کو تو اب مزید ہم دیکھیں گے کہ ان کو کس نے اغوا کیا تھا. تو یہ بتائیے گا. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اوور ری ایکشن کا نیسیسریلی یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس کو اغوا کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے، کیونکہ جو آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ ہے اس میں یہ بات کہیں بھی مینشن نہیں ہے. تو سر آپ بتائیے آپ کے ویو میں یا تشریح میں اوور ری ایکشن کیا ہوا ہے؟ تو وہ نہیں ہے، لیکن سیدھی بات ایک تو یہ کہ یہ معاملہ اس پہ انکوائری ہو رہی ہے کہ کیا صورتحال ہے، اور اس سے پہلے نتیجے پہ پہنچنا اور کسی کو کنڈیم کرنا یا کسی کی تعریف کرنا میرے خیال سے وہ مناسب نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر رات کے 2 بجے آئی جی کو لے جایا جاتا ہے اور اس چیز کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس رپورٹ میں بھی اگر انہوں نے سسپینڈ کیا ہے کچھ افسران کو تو ظاہر ہے کہ اس عمل پہ ناراضگی کا اظہار جو ہے وہ ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں سندھ گورنمنٹ کے جو انکوائری رپورٹ ہے اس کے اندر کیا چیز نکل کے آتی ہے. رائٹ. میں بلکہ ان سے سحر صاحبہ سے چونکہ مجھے ایک شعبے جب ایک چھوٹا سا سوال اگر کرنا چاہوں گا تاج بھائی سے. جی میری ایک درخواست ہے چھوٹی سی کہ اصل جو واقعہ مزار قائد پہ ہوا، آپ بہت سینئر ہیں، ہمارے استاد کی جگہ ہے اور آپ دانشور بھی ہیں، کیا بتائیے کیا وہ ٹھیک تھا؟ کیا بابا قائد کے مزار پر وہ نعرے بازی ہم نے کبھی دیکھی؟ ہم بھی وہیں ہیں، آپ بھی وہاں ہیں، کبھی ایسا ہو کیا اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہونا چاہیے؟ چلیں ہم نے غلطی کر دی، ہم تھانے پہ چلے گئے، میں نے پولیس والے سے لڑ گیا، جو ہم نے سب غلط کیا، ہمیں اندر ڈال دیجیے، لیکن کیا وہ جو ایکشن ہوا وہ اخلاقی طور پہ، قانونی طور پہ، قائد محترم کی مطلب ان کی عزت کے طور پہ، مقام کے طور پہ، کیا جو کچھ وہاں ہوا کبھی آپ نے دیکھا، کبھی آپ نے سنا؟ ہم سب پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، اسی شہر میں ہم سیاست کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ سے کمنٹ چاہ رہا ہوں، اور اگر ہوا تو اس پہ کارروائی کب ہوگی؟ جی تاج صاحب اوور ٹو یو. جی شیخ صاحب نے سوال کیا ہے، اور پھر یہ کہوں گا کہ معاملے کو مزید الجھانا جو ہے وہ شاید درست نہیں ہے. قانون کی خلاف ورزی ہوئی اور وہ چیز جو ہے وہ درست نہیں ہے. اگر قانون موجود ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، تو اس کی پاسداری کرنی چاہیے. اور کیپٹن سرور کو میرا پہلا ریئیکشن بھی اس واقعے پہ یہی تھا کہ انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ایک قانون موجود ہے اور قانون نہ جاننا جو ہے وہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ صاحب مجھے اس قانون کا پتہ نہیں تھا. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں انٹینشن بھی دیکھنی ہے، نیت بھی دیکھنی ہے. کیا نیت مزار کی بے حرمتی کرنے کی تھی؟ ٹھیک ہے، میرے خیال سے ایسا نہیں تھا. یہ مجھے بلکہ بڑا کلیئر یاد ہے، آپ دونوں اسی پروگرام پہ ہمارے ساتھ تھے. جی بے حرمتی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اور اگر بے حرمتی نہیں کرنا چاہ رہے تھے تو ایک غلط کہ ہاں وہ میں نے کہہ دیا کہ قانون کی پاسداری ہونی چاہیے. دوسری بات میں شیخ صاحب سے یہ کروں گا کہ 25 دسمبر کو ہم اور آپ سب دیکھتے ہیں، اتنی ہر ایک آتا ہے قائد اعظم کو خراج عقیدت پیش کرنے. آپ بھی کئی دفعہ وہاں گئے، ہم بھی کئی دفعہ 25 دسمبر کو گئے، وہاں جلوسوں کے ساتھ گئے. عقیدت کے نعرے لگتے، عقیدت میں لوگ نعرے لگاتے ہیں، لہذا یہ ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کی نیت ضرور دیکھیں کسی بھی فیصلے تک پہنچتے وقت. اور اگر نیت صحیح ہے تو پھر درگزر کے دروازے کھلے رکھیں. اسی سے ایک یگانگت اور صحیح. تاج صاحب آج بھائی اگر قائد اعظم زندہ باد کا نعرہ لگتا
تو بہت قابل قبول تھا. ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانا, وہاں ووٹ نہیں ہو رہے تھے, اور ہم لوگ چاہتے ہیں کبھی جالی کراس کر کے ہم اندر نہیں جاتے ہیں. قائد اعظم قائد کے نعرے لگ جاتے. کر رہا ہوں وہ اپنا سیاسی موقف میں بھی سوال کرنا چاہ رہی تھی, اگر مجھے تھوڑا ٹائم دیا جائے. نصرت صاحبہ میں جی ہاں جی آپ بتائیں. میں بھی نصرت صاحبہ جی ہاں نصرت صاحبہ. اچھا, میں سن رہی تھی کافی دیر سے, اور جو سوال کیا حلیم عادل شیخ نے تاج بھائی سے, میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, دیکھیں کس قدر فرق ہے, کس قدر ڈفرنس ہے. آپ دیکھیں ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے. اگر کیپٹن صفدر جیسی شخصیت کے علاوہ ایک عام کامن بندہ, عام شہری اگر وہاں کھڑے ہو کر ایسی حرکت کرتا, اس طرح کے نعرے لگاتا, تو کیا اسی طرح ڈیفینڈ کر رہے ہوتے, اسی طرح کی باتیں کر رہی ہوتی؟ بڑے افسوس کی بات ہے, یہاں چونکہ شخصیت دوسری تھی, شخصیت بڑی تھی, اس لیے جناب یہ سارا گول مول گھما کے یہ کہ نیت نہیں تھی. آپ کو کیا پتا کہ ان کی نیت کیا تھی؟ کسی کی نیت کا آپ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ایک ایکشن سامنے نظر آ رہا ہے. اور 25 دسمبر کی بات کی جا رہی ہے, 25 دسمبر ہو یا عام دن ہو, عام دنوں میں بھی قائد اعظم کے مزار پر رش رہتا ہے, سیٹرڈے سنڈے کو بھی رش رہتا ہے. میں خود جاتی رہی ہوں, میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی مزار کے اندر اس طرح وہ گرل کراس کر کے کھڑے ہو کر کوئی سلوگن لگائے. وہ وہاں پر سیکیورٹی ہوتی ہے بھائی, وہ ہم جیسے لوگوں کو, ہم ایم پی ایس کو بھی وہ روکتے ہیں کہ آپ اس طرح نہ کریں, یوں نہ کریں, یہ نہ کریں. یعنی یہ تو خواہ میں اس کو باقاعدہ ڈیفینڈ کرنے والی بات ہو گئی کہ ان کو سپورٹ کرنا. اور سندھ پولیس کی کیا بات کرنی, تاج بھائی کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہاں 13 سال ہو گئے ہیں سندھ کے حوالے سے. جو سندھ پولیس ہے, آئی جی پر بڑے بڑے جھگڑے ہوئے ہیں یہاں. آئی جی کے حوالے سے آپ کو اے ڈی خواجہ کی داستان نہیں پتا کہ وہ بیچارہ آخر کورٹ چلا گیا. وہ چاہ رہا تھا میں میرٹ پہ کام کروں, مجھے کام کرنے دیا جائے, لیکن یہ حکومت اسے کام کرنے نہیں دے رہی تھی کیونکہ وہ یس مین نہیں بن رہا تھا. یہ بھی بات صحیح ہے, رائٹ. بھارت جو مرضی کہتا رہے, بھارت کو موقع چاہیے. کہہ رہا ہے بھارت جو بھی کرے کہتا رہے. میری بات سنیں, بھارت میں جو کچھ بھی ہوتا رہتا ہے کشمیر کے حوالے سے, ہمارے یہاں تو تھوڑی سی گولی بھی لگتی ہے تو کہیں چل گئی تو وہاں پورا پروگرام چل جاتا ہے. تو اس کو تو اپنا کام کرنے دیں, لیکن ہمیں اپنے اچھا ان کو موقع کیوں ملتا ہے مجھے یہ بتائیں. موقع تب ملتا ہے نا جب ہمارے یہاں کمزوریاں ہیں, ہمارے یہاں جو حالات چلتے ہیں, ہم خود اپنے ملک کو اس طرح کریں, بدنام کریں, اپنے اداروں کو بدنام کریں, اور اس طرح سندھ صوبے میں پولیس اپنا یہ کام کرے. آپ خود سوچیں یہ کیوں ایسا ہوا. کبھی دوسرے بھی سندھ میں بڑے مسئلے ہیں, کبھی آئی جی نے اس طرح ایکشن لیا کہ لمبی چھٹی لے لی, اور اس کے بعد پوری پولیس کی نیچے بٹالین ان کی جو بھی سب نے لمبی چھٹیاں ایک ہی ڈرافٹ پر لے لی. تو بھائی بڑے بڑے یہاں پر حالات خراب ہوئے ہیں, بہت مسائل ہوئے ہیں, اس طرح تو کچھ نہیں لیا گیا. اسی بات پر اتنا ایکشن کیوں لیا گیا؟ اور میں بھی کہوں گی کہ پھر تو سی ایم مراد علی شاہ صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے, جو میں نے پہلے بھی ڈیمانڈ کی تھی کہ اگر یہ کسی بھی صوبے کا آئی جی کڈنیپ ہو جائے, آئی جی کڈنیپ ہو جاتا ہے تو وزیر اعلیٰ کیوں بیٹھا ہے اپنی جگہ پر؟ اس کی تو بیڈ گورننس کی داستان آ گئی, اس کے اوپر یہ الزام لگ گیا, اس کو تو خود ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے, کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے, وہ وزیر داخلہ بھی ہے صوبے کا, بہت سارے پورٹ فولیو لے کر بیٹھے ہوئے. یہ تھوڑی ہم نے سب کچھ دیکھا, مذاق چل رہا ہے, مذاق ہے. ایک کیپٹن صفدر صاحب آ کر اتنا کچھ ہلا بلا کرتے ہیں کیونکہ جناب پی ایم ایل این کے ساتھ بہت پیار محبت چل رہا ہے, وہ گھسیٹنے والی باتیں نہیں چل رہی. جب یہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے پھر آپ دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے, کس طرح کے ایکشن لیے جاتے ہیں. اب ہمیں پتا ہے کہ اتحاد ہے, اپوزیشن کٹی ہے, اور پھر جناب اس میں آپ سارے ایکشن بھی لے رہے ہیں, اور اپنی صوبے میں اس طرح کے حالات. بھائی اگر قانون کی پاسداری اتنی اہم ہے, اتنا ہی تھا, تو کسی عام آدمی کو بھی اسی طرح اجازت دے نا, جس طرح کسی بڑی شخصیت کو آپ اس قدر اہم کر دیتے ہیں کیس کے, پھر پوری دنیا سے باہر چلا جاتا ہے. انڈیا جیسے چینلز پہ ہمارے لیے مذاق اڑایا جا رہا ہے. نصرت صاحب مزید ظاہر ہے اسٹیبلش ہوگا, لیکن یہ دس برنگز می ایک اور ظاہر ہے بات یہ بھی ہے نا, اب حلیم صاحب سے بھی یہ پوچھنے والی ہے, لیکن تاج صاحب آپ اس پہ پہلے فرما دیں. یہ پی ڈی ایم کا پورا پلیٹ فارم, کیونکہ اتحاد تو الیکشن سے پہلے ہوا ہے, جی بی الیکشن میں ابھی تک جو الیکٹورل پولز آ رہے ہیں پی ٹی آئی آگے نظر آ رہی ہے. آپ بتائیے گا اگر آپ تمام مل کر پارٹیاں الیکشن کانٹیسٹ کرتے تو کوئی چانس ہی نہیں تھا کہ پی ٹی آئی کو کوئی روم ملتا جی بی میں؟ سر شاید اب بھی نہ ملے, لیکن یہ کہ الیکشن ہم نے بہت لڑے ہیں, ہارے ہیں, جیتے ہیں. الیکشن کا کیا نتیجہ ہوگا یہ آخر وقت تک پتہ نہیں چلتا. لیکن بڑی بات یہ ہے کہ جو قواعد و ضوابط ہیں ان کی پابندی کی جائے. الیکشنز شوڈ بی سین ٹو بی فیئر.
اور اس سلسلے میں اگر ایک قواعد و ضوابط بن چکے ہیں، ایک کنڈکٹ بن چکا ہے، تو اس کی پاسداری کرنی چاہیے. مجھے افسوس ہے کہ اس کی پاسداری نہیں ہو رہی. تو یہ جو چیزیں ہیں، اور میں خود پارٹی کا جو سینٹرل الیکشن سیل ہے اس کی سربراہی میرے ذمے ہے. روز ہی جو شکایتیں موصول ہوتی ہیں وہ میں چیف الیکشن کمشنر صاحب کو بھیجتا ہوں ای میل پہ اور فیکس پہ. جواب ابھی تک ایک کا بھی جی بھی چیف الیکشن کمشنر آپ کے سوالات کا جواب نہیں دے رہے تاج صاحب، از دیٹ کریکٹ؟ جی، وہ جو شکایتیں جاتی ہیں ان کے جوابات موصول نہیں ہوتے. اول تو ان کے فون نمبر ہی غلط تھے جو ان کی ویب سائٹ پہ دیے ہوئے تھے، اور جو فیکس نمبر ہے وہ فیکس چل نہیں رہا ہے، وہ ٹیلی فون کی طرح استعمال ہو رہا ہے. جو ٹیلی فون نمبر ہے وہ بہرحال یہ ایک ہمارا تھوڑا سا پسماندہ علاقہ ہے، تو یہ چیزیں کمزوری ہوتی ہیں. لیکن بہرحال I have managed to reach him through emails and تو وہ میں کرتا ہوں. جواب نہیں آ رہا. اور میں بڑی خاکساری کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں گلگت بلتستان کے الیکشن کے بارے میں تاثر جو ہے وہ کچھ سرکاری وزراء کے وہاں جانے کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ کوڈ آف کنڈکٹ کی پاسداری نہیں کی جا رہی. ہاں حلیم صاحب، یہ کیوں تاثر آ رہا ہے؟ اور صرف روایتی طور پہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ جہاں جو بھی وفاقی حکومت ہوتی ہے جس بھی جماعت کی وہ جیت جاتی ہے گلگت بلتستان، اس کے علاوہ کوئی اور بھی تو ہونا چاہیے کہ گورننس پہ باقاعدہ عوام خود مائل ہو کر ووٹ دیں. یہ آپ کو کتنا نظر آ رہا ہے کہ الیکشن آپ کے فیور میں جا سکتا ہے؟ دیکھیے 2018 سے پہلے بھی ہوتا تھا کہ دو ہی پارٹیاں، یا نون جیتے گی یا پی پی جیتے گی. یہ روایتی طور پر یہی چلا رہا تھا 30 سال سے کہ یا نون جیتے گی یا پی ٹی آئی پیپلز پارٹی جیتے گی، لیکن پی ٹی آئی جیت گئی. تو روایات کو ہم نے توڑ دیا ہے. اور جی بی میں جو پول آیا ہے الجزیرہ کا بھی اور دیگر پول جو ہیں اس کے اندر ثابت ہو چکا ہے کہ جی بی کے عوام کیا چاہ رہے ہیں. اور جی بی میں سمجھتا ہوں کپتان کے کھلاڑی گئے ہوئے ہیں، دوسری طرف تو اپنی ٹیموں کے کپتان گئے ہوئے ہیں. بلاول صاحب، مریم صاحبہ، بلاول صاحب نے تو ڈیرا ہی ڈال لیا ادھر جا کے پکا. بات یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں عمران خان کے کھلاڑی گئے ہوئے ہیں، اور وہ الحمدللہ ان سے ان کو اتنی پریشانی ہے اور یہ خوف ہے. اور الحمدللہ جی بی کا الیکشن ہم بھرپور ہم فیصلہ ہو چکا، گراؤنڈ پہ نظر آ رہا ہے. بلاول صاحب کے پیپلز پارٹی کے مطلب وہاں بھی سندھ کی گاڑیاں وہاں چل رہی ہیں. سندھ کی گاڑیاں ٹڈی دل کو مارنے کے لیے لی گئی تھی، وہ سب جی بی کے اندر چل رہی ہیں. جی ایس نمبر کی گاڑیاں، ویگوز وغیرہ ساری ہم نے ٹویٹ بھی کیا تھا 4-6 روز پہلے. سندھ کے وسائل کو جی بی میں استعمال کیا جا رہا ہے، سندھ کی گاڑیوں کو جی بی میں استعمال کیا جا رہا ہے. سندھ گورنمنٹ کے وسائل کو ایک غیر قانونی طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. باقی ہمارے فیڈرل منسٹر جو قانون میں پابندی نہیں ہے، جیسا کہ پورے پاکستان میں اگر بائی الیکشن ہوتا ہے تو وہاں قانون میں پابندی، الیکشن کا وہاں پابندی نہیں ہے. تو سب کو جانا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے ایک طرف بڑی قیادت پارٹیز کی وہاں موجود ہے کپتان کے کھلاڑیوں کے مقابلے کے لیے، اس کے باوجود جو ہے وہ سرویز بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ جی بی میں ہماری گورنمنٹ بننے جا رہی ہے. اور آج تو ہم ڈسکس کر کے آئے کہ انشاءاللہ ہمیں سیلیبریٹ کرنا ہے جی بی کا. چونکہ جی بی الیکشن کے بعد روایت تو 2-3 تھے. ایک بائی الیکشن کی روایت ہوتی ہے، ہر گورنمنٹ جیتی ہے. لوکل گورنمنٹ الیکشن ہر گورنمنٹ جیتی ہے. کشمیر اور دلی کا الیکشن ہر گورنمنٹ جیتی ہے. روایت چلی آ رہی ہے، لیکن ہم روایت کو توڑ چکے ہیں. ہم اس دفعہ بھی جیتیں گے تو روایت کی بنیاد پہ نہیں، کارکردگی کی بنیاد پہ. اور تاج صاحب بھی ابھی یہی کلیم کر رہے ہیں کہ اگر روایت ٹوٹی تو وہ فیور میں ہوں گے نا. نہیں جی، ہم کارکردگی اور یہ ثابت ہو چکے ہیں. ہمارے جلسے بتا رہے ہیں، ہمارے جلوس بتا رہے ہیں، پبلک کا جوش بتا رہا ہے، جنون بتا رہا ہے. آج دونوں سر جوڑ کر بیٹھ گئے مریم صاحب اور بلاول صاحب کے کیسے منہ دیں، کیسے پی ٹی آئی کو ہرایا جائے. میں وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اب وہ ٹرین گزر چکی ہے. انشاءاللہ جی بی کا الیکشن جو ہے انشاءاللہ اس دفعہ زبردست طریقے سے بلے کا الیکشن ہے، عمران خان کا الیکشن ہے، تحریک انصاف کا الیکشن ہے. اور اس سے ہمارے ایم این ایز بڑھیں گے، ہمارے سینٹ